ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا, ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں, ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں, ابھی موقع ہے جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامعۃ الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا, کچھ دائیں بائیں لوگوں نے, تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے, 1 روپیہ جسے کہتے ہو. یہ ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں, تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں, کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. جس میں جتنی برائی ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. تو ہم واگا بارڈر پہنچے, وہاں فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے, وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے, جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں, اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے, ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں, انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو اتنا وہ فوجی, وہ کرنل تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا وہ بھی انفینٹری کے تھے. انفینٹری میں آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو انفینٹری میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہے جب لڑائی ہوگی تو یہ سامنے ہوں گے. اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے, ایسا ہے نہیں, لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ, لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے, تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا, یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ, خاندانی ہے, اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے, ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے, کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. ابے ٹک کے بیٹھ کے کوئی خبر پیش کر دو یار. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا, انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی لنگور کی طرح, وہ بیٹ سے کلا بازی کھا کے وہاں گیا, پتلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ. حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھیں, کوئی ایک جھوٹی خبر, جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. یہ تو بھائی ڈرا ہوا نہیں ہے, وہ چیخو پکار نہیں کر رہا, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت, تم خود چیخو گے. خود کمبخت کروا رہے ہو اور ڈال کس پہ رہے ہو؟ ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی, میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے, نہ انڈیا والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بھائی انڈیا میں بھی لوگ انسان ہیں, ہندو مسلم. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟
آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے, ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو, اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو؟ پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان کا پر, کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ PIA والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا ہے. PIA بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں PIA کے واقعات سناؤں گا. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے PIA میں سفر کرنے, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ PIA سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو وہ 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ٹیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے, اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی تم؟ بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ, وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک یار. یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے. میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے.
خدا کی قسم ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے گا یار. آج بیان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو جس نے بنائی ہے, ابھی دیکھو یار, ابھی وہ ہٹو بچوں یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے؟ دوبارہ سے, مزہ نہیں آیا, دوبارہ سے. یہ رافیل طیارہ ہے, سمجھ رہے ہو؟ ویڈیو دیکھنی ہو نا یہ LED, تو یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ, اس کو بعد میں صحیح کر کے لگا دینا. لویا لیلن ویچ لو, سکیاں روٹیاں ویچ لو, پستل سلور ٹین ڈبا ویچ لو, ردی کتاباں ویچ لو, اڈے والیاں جتیاں, جوگر بوٹ ویچ لو, پانی والے پیپ. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کیا. ایک بندے نے کہا کراچی میں ابھی ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس میں. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی, یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے, فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا, پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ انڈیا کہہ رہی ہے یہ جو تم نے ان کے خیال, جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے, یہ اس کو خالی کرو. تو یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے BBC کی رپورٹ خود پڑھی تھی. BBC تو ہمارا نہیں ہے نا. BBC نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا.
یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش، کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، ان کا مسئلہ ہے، لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے، میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے، ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی، فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو محب وطن ہیں، وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، تحریکیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ